بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے بنی اسرائیل کو اس صورت میں 3 مرتبہ بنی اسرائیل کے معزز لفظ سے معزز خطاب سے مخاطب فرمایا ہے. 47 نمبر کی آیت اور 48 نمبر کی آیت میں اللہ نے اسی صورت کی یا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ہم نے بتائے تھے. وہاں بھی بتایا تھا کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی کے معنی آتے ہیں اولاد. تو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے اور ان سے جو نسل چلی ان تمام کو بنی اسرائیل، اور پھر اس میں انبیاء کا سلسلہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک بے شمار انبیاء آئے. ہر قوم کو الگ الگ نبی بھی ملا، ہر علاقے کے الگ الگ نبی بھی ہوئے، بیک وقت 2 نبی بھی ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. اور ہم نے اسی صورت کے اندر پڑھا کہ اللہ نے بے شمار قدم قدم پر ان کے اوپر احسانات، اگر کوئی احسان نہ ہوتا ہے تو یہی احسان بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو اس قوم میں مبعوث کیا کہ جو انبیاء کی نسل تھی. گویا کہ ایک طرح سے بزرگی حاصل تھی کہ ان کی قوم میں انبیاء کثرت سے آئے. اللہ نے اس صورت میں ان کو بنی اسرائیل کو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں رہیں، جو نعمتیں ملی، ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو یہ نعمتیں تمہیں دیں وہ اللہ کا عطیہ تھیں، اللہ کی طرف سے گفٹ تھا جو بے مانگے ملا. جو شرافت، جو مقام و مرتبہ ملا اس کا حق نہیں تھا، اللہ نے بلا استحقاق دیا. تو جب بلا استحقاق دیا، بغیر حق کے دی یہ نعمتیں، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا کہ انبیاء کہ قوم میں ہمیں پیدا کر دیا جائے. یہ بغیر مطالبے کے اللہ نے نعمت دی. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم پر
اللہ نے کیسے کیسے پہ در پہ انعامات کیے، ایک ایک انعام آپ سنتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں آیت در آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان انعامات کا حق یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، جہاں سارے لوگوں پر اللہ نے تم کو یہ فضیلت عطا کی، تمہارا کوئی ذاتی دخل اس کے اندر نہیں تھا، اور اس دھوکے میں بھی مت رہنا کہ یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ اگر اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اس بزرگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو رسول کی اطاعت کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ وقار ملا رہے، تو اب جو رسول آئے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی اطاعت میں اب تمہاری عزت ہے۔ اگر ان کی عزت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اب وہ وقار تمہیں نہیں باقی رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت میں شامل یہ ہے کہ تم قیامت کے دن سے آگاہ رہو۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کی طرف سے معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا۔ آج اگر بیٹے کو تکلیف آئے تو باپ چاہتا ہے کہ میں پیسہ خرچ کر کے اس کی تکلیف کو ختم کر دوں۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کوئی کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ نہ تو دے گا، اور اگر دینے کی بھی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی کسی کے حق میں سفارش مفید ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لوگوں کی مدد کی جا سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے یہاں جس سفارش کا اور شفاعت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کام نہ آئے گی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان نہ ہوں۔ صاحب ایمان کے حق میں، صاحب ایمان نہ ہو، ایسے لوگوں کے حق میں کوئی سفارش قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ البتہ جو صاحب ایمان ہوں گے، ہم نے پڑھا، حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اور بھی سفارش کا جن لوگوں کو حق دیا جائے گا وہ صاحب ایمان کے حق میں تو مقبول ہوگی، جو صاحب ایمان نہ ہو ان کے حق میں اللہ نے فرمایا کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ یہ اللہ نے دوسرے آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، مراد ہے اہل کتاب یہود و نصارہ، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، بزرگی تم کو دی، کھانے پینے کا انتظام تمہارے لیے کیا، من و سلوہ تمہارے لیے اترے، فرعون سے نجات تم کو دی۔ یہ تمام نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ تمہیں انبیاء کے خاندان میں اتارا، انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، اور یہ تم مانگنے نہیں گئے تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا تھا۔ اب اس احسان کا شکر یہ ہے کہ ان نبی کی اطاعت کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے انجام سے باخبر رہو۔ اللہ نے فرمایا
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا کہ باپ بیٹے کو بچا لے، بیٹا باپ کو بچا لے، کچھ لے دے کر کام بن جائے۔ اللہ نے فرمایا کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔